ہم میں سے کچھ لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ میں نے 4 سال پہلے اپنی تعلیم مکمل کی اور جب سے میں روزگار کی تلاش میں ہوں۔ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، لیکن میری دعائیں قبول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں جوڑے کی تلاش میں ہوں۔ میں اس کے لیے خوب دعائیں کر رہا ہوں، لیکن میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے اور میری شادی ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ میں عرصے سے بیماری میں مبتلا ہوں، طرح کے علاج و معالجے بھی کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، لیکن میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ میری شادی کو کئی برس گزر چکے، ہم اولاد کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود کہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اس نے تو خود قرآن کریم میں اعلان کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محمد، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں، اور جب بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بھائی، آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا جو وعدہ کیا ہے، یعنی اس نے قرآن کریم میں جو وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، وہ وعدہ مشروط ہے، یعنی وہ وعدہ شرط کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان شرائط کو پورا نہیں کرتے، لیکن دعا کے قبول نہ ہونے کا شکوہ ضرور کرتے ہیں۔ میرے بھائی، دعا کو قبول ہونے سے روکنے والی سب سے بڑی چیز گناہ اور نافرمانی ہے۔ جب بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہیں، اور جب دعائیں اللہ تک پہنچیں گی ہی نہیں تو بھلا وہ قبول کیسے کی جائیں گی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنی ذہنیت کو بری کر لیتا ہے، وہ زبان سے بری باتیں بولتا ہے، دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے، دوسرے کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے، اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جھوٹ کو ہلکا سمجھتا ہے، مذاق میں لوگوں کا دل دکھا دیتا ہے، حرام کھاتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے اور زبان سے ظاہر کچھ اور کرتا ہے، تو یہ برے اعمال اس کی دعا کو قبولیت سے روک دیتے ہیں۔ ان برے کاموں کی وجہ سے اس کی دعا اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے، اور جب دعائیں اللہ تک پہنچیں گی ہی نہیں تو بھلا قبول کیسے کی جائیں گی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔